السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے دور جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اس سے پہلے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسباب لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی تو ان کے غلام نے جو کچھ اس سفر میں دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا مطالعہ کیا، مشاہدہ کیا، وہ آ کے بیان کیا۔ جب وہ آ کے بیان کیا تو وہ حضرت خدیجہ نے وہ معاملہ بھی اپنے کزن کے سامنے رکھا، ورقہ بن نوفل کے سامنے، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کا بھی ذکر کیا۔ تو حضرت یہ ورقہ بن نوفل جو تھے یہ عیسائی تھے اور انہوں نے یہ اپنے آپ کو کنفائن کر لیا تھا، یہ نابینا بھی ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنا تمام تر توجہ اپنی رکھی کہ کسی طریقے سے ہدایت مل جائے۔ اس ہدایت کے یہ متلاشی تھے کہ ان کے سامنے یہ ذکر ہوا تو انہوں نے کہا، وہ ان کا جو منظوم ترجمہ ہے، ان کا جو قصیدہ ہے، اس میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو آزاد نظم میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ انتظار ایک واقعے کا اس قدر میں نے کیا جس نے مجھ کو مستعد رکھا صدا، گو کہ میں رو رو کے آخر وقت کی دہلیز پر تھک ہار کر چپ ہو گیا۔ میں نصیحت کا تمنائی ہمیشہ ہی رہا، ایک کے بعد ایک بس ان کا سنا، جس دم خدیجہ سے یقین میرا بڑھا۔ اے خدیجہ، تو نے جو اوصاف بتلائے تھے اس صالح جواں کے، ان کو سن کر بڑھ گیا ہے انتظار اس وقت کا جب نبوت کا کریں اعلان وہ برحق نبی۔ انتظار ایسا کہ جو ہوتا رہا بے حد طویل۔ ہاں خدیجہ، مجھ کو ہے امید واسق، تو نے جو باتیں کہی ہیں ان کو ظاہر ہو کے رہنا ہے ضرور۔ درمیان مکے کے دو وطنوں کے ظاہر ہوں گے سب آثار جتنے تو نے بتلائے مجھے۔ یہ نہیں مجھ کو گوارا قول قس باطل ٹھہر جائے یہاں، یا غلط ہو جائیں وہ باتیں جو کہتے آئے ہیں رہبان دین۔ بالیقین ہوں گے محمد مصطفیٰ سردار کل، ان کی جانب سے کرے گا بحث جو کوئی وہ غلبہ پائے گا۔ ہے یقین مجھ کو کہ پھیلے گی ہدایت ہر طرف، ہر شہر میں روشنی مخلوق رب کو سیدھے رستے لائے گی، اور بکھرنے سے بچا لے گی وہ ہر ایک قوم کو جنگ جو ان سے کرے گا، وہ یقیناً ہو کے پسپا مزمحل ہو جائے گا۔ ہاں مگر جس نے بھی ان کی پیروی کرنے میں اپنی جان کھپا دی، وہ ظفر مندوں میں ہوگا۔ اب تمنا ہے کہ میں اے کاش زندہ رہ سکوں اس وقت تک جب میری پیشین گوئی کا ہر ایک منظر ہو نمایاں اور روشن۔ میں رہوں زندہ تو دیکھوں وہ ظہور دین حق آنکھوں سے اپنی، اور بنوں سب سے زیادہ حصہ دار اس دین میں داخل ہونے والے مومنوں کا۔ ہو کراہت جس سے مشرک قرشیوں کو بس وہی شے اور وہی پیغام میری سربلندی کا ہو ضامن ہے، یہی امید رب سے۔ ہاں سنو، ام القریٰ کے مشرکوں کو اب بڑی ذلت ملے گی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی گراوٹ اور ذلت بد نصیبوں کی کہ وہ ان کی ہی عظمت کے ہوں منکر، جنہیں رب نے زمین تا آسماں اونچے ہی برجوں کے لیے پیدا کیا ہے، کہ جو اعلیٰ مناصب کے لیے ہی منتخب ہیں، انہی کی عظمتوں کے ہو کے منکر، عداوت پر اتر آئیں وہ ان کی، رہیں وہ بھی یہیں اور میں بھی پالوں وہ زمانہ، تو پھر واللہ وہ بھی دیکھ لیں گے یہ سارے واقعات آنکھوں سے اپنی، تو پھر واللہ وہ بھی دیکھ لیں گے یہ سارے واقعات آنکھوں سے اپنی۔ وہ سب آہو بکا مل کر کریں گے، اگر مر جاؤں میں اس دن سے پہلے تو یہ خوش خلق
تو یہ خوش خلق با ہمت جواں مرد رجائی قضاء کے اور قدر کے ہی فیصلوں پر اٹھایا جائے گا ایک دن جہاں سے یہاں سے بالیقین جانا ہی ہوگا۔ یہ تھا ورقہ بن نوفل کا وہ قصیدہ جس میں انہوں نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں گے اور ان کے اوپر جو واردات ہوئی ہے نازل ہوئی ہے یہ صحیح ہے، اور ان کا میں انتظار کر رہا تھا، لیکن ابھی میری عمر پتہ نہیں اس وقت تک مجھے یہ موقع ملے کہ نہ ملے کہ میں ان کے اعلان نبوت کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کروں، لیکن میری تمنا ضرور ہے۔ یہ تمنا ان کی پوری تو نہیں ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا حال جانتے ہیں، وہ دل سے مسلمان ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے امید ہے کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا ہوگا جو مومنین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے محبت رسول کا، یہ دور جاہلیت میں 1000 سال پہلے طبہ ہمگیری نے کہہ دیا تھا، پھر اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں۔ بھائی معبد جو ہیں وہ تو اس وقت ایمان بھی نہیں لائی تھی اور انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، وہ جانا بھی نہیں تھا کہ یہ ہستی کون آئی ہے ان کے خیمے میں، لیکن جب ان کے خیمے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں، 2-3 ساتھی تھے، تو ان کے ساتھ آ کے جب وہ ان سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، ان کو دودھ ہے، کوئی دودھ بھی نہیں ہے، تو ایک لاغر بکری کھڑی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا میں اس کو دھو سکتا ہوں؟ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کو اگر آپ دھو سکتے ہیں تو دھو لیں۔ تو آپ نے برتن منگائے، وہ سارے برتن دودھ سے بھر گئے، معجزہ تھا۔ اور وہ اتنی متاثر ہوئیں کہ جب ان کے شوہر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کون آیا تھا، یہ اتنا سارا دودھ تمہارے پاس جمع ہو گیا، تو انہوں نے یہ سارا واقعہ بھی بتایا اور اتنی خوبصورت زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی کہ آج بھی ہر تاریخ اور احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت اس تعریف کے الفاظ بھی اور ان کی تاریخ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں۔